बाप और बेटा और रूह कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला कुरिन्थियों का 11 बाब। कायदा तहजीब। तुम मेरे नमूने पर चलो जैसे कि मैं मसीह के नमूने पर चलता हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि हर बात में मुझे याद रखते हो और जिस तरह मैंने तुम्हें रुवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उन्हें बरकरार रखते हो। पास मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढांपे हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बगैर सर ढांपे दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि ये उसके सर मुंडवाने के बराबर है। क्योंकि अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए, लेकिन अगर औरत बाल कटाने या सर मुंडवाने से बेहुरमत होती है तो ओढ़नी ओढ़े। मर्द को अपना सर ढांपना ना चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा की गई थी। इस वास्ते चाहिए कि औरत फरिश्तों के सबब से अपने सर पर महकूम होने का निशान रखे, तो भी खुदावंद में ना मर्द औरत के बगैर है और ना औरत मर्द के बगैर। क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब कुछ खुदा से है। तुम आप ही इंसाफ करो। क्या मुनासिब है कि औरत बगैर सर ढांपे दुआ करे, या फितरत आपको नहीं सिखाती है कि अगर मर्द बाल लंबे रखे तो उसकी बेहुरमती है, लेकिन अगर औरत के बाल लंबे हों तो उसकी इज्जत है, क्योंकि बाल उसे पर्दा के वास्ते दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई तकरारी निकले तो मालूम रहे कि ना हमारा कोई ऐसा दस्तूर है और ना खुदा की कलीसियाओं का। अशला राबा। मैं ये हुक्म देकर इसके बारे में तुम्हारी तारीफ नहीं करता ताकि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में जमा होते हो तो तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात होते हैं, और मैं इसे किस कदर सच जानता हूँ, क्योंकि ज़रूर है कि तुम में बदइज़्ज़तें भी हों ताकि ज़ाहिर हो कि कौन से तुम में मकबूल हैं। बस जब तुम यकजा जमा होते हो तो अशायर रब खाने के लिए मौका नहीं, क्योंकि हर एक पहले अपना ही खाना खा लेता है, और कोई भूखा रह जाता है और किसी को नशा हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? क्या खुदा की कलीसिया की तहकीर करते हो और उन्हें शर्मिंदा करते हो जिनके पास कुछ नहीं? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या तुम्हारी तारीफ करूँ? इस बात में मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची है और मैंने तुम में भी पहुँचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात
وہ پکڑوایا گیا، روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تم میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو، کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نالائق طور پر روٹی کھائے یا خداوند کے پیالے میں سے پیے تو وہ خداوند کے بدن اور خون کا گناہ گار ٹھہرے گا۔ پس آدمی اپنے آپ کو پرکھے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو نالائق طور پر کھاتا اور پیتا ہے وہ اس بدن کی تمیز نہ کر کے اپنی سزا کھاتا اور پیتا ہے۔ اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، مگر جب ہم سزا اٹھاتے ہیں تو خداوند سے تربیت پاتے ہیں، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ زیر فتویٰ نہ ہوں۔ پس اے میرے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو، اور اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے، ایسا نہ ہو کہ تم سزا پانے کو جمع ہو۔ اب جو کچھ باقی ہے وہ میں آ کر درست کروں گا۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ پہلا کرنتھیوس کا 11 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، مرد کو اپنا سر ڈھانپنا نہ چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، مگر عورت مرد کا جلال ہے۔ 11 باب کی 7 آیت، تکوین کی کتاب اس کا پہلا باب 26 آیت اور 11 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، 9 آیت، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی تھی، اس واسطے چاہیے کہ عورت فرشتوں کے سبب سے اپنے سر پر محکوم ہونے کا نشان رکھے۔ 11 باب کی 9 آیت، تکوین کی کتاب اس کا 2 باب کی 30 آیت اور 10 آیت، نشان رکھے یعنی ایک پردہ رکھے، کیونکہ پردہ وہ نشان ہے کہ عورت شوہر کے حکم میں ہے۔ عورت پردہ کو خاص کر مقدس مقام میں فرشتوں کے سبب رکھے، کیونکہ وہ بندگی کے وقت ایمانداروں کے درمیان حاضر ہوتے ہیں، پھر کلیسیا کے بزرگوں کے سبب بھی، کیونکہ وہ بھی فرشتے کہلاتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب 20 آیت اور دوسرا باب پہلی آیت، تاکہ عورتیں ان کے سامنے ظاہر کرے کہ ہم انجیل کے موافق تابع دار ہیں۔ اور 11 باب کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ تم میں بدعزیتیں بھی
ہوں تاکہ ظاہر ہو کہ کون سے تم میں مقبول ہے۔ پس جب تم یکجا جمع ہوتے ہو تو عشاء الربا کھانے کے لیے موقع نہیں۔ گیارہ باب کی 19 اور 20 آیت۔ شیع الربا وہ کھانا ہے جو یونانی میں اگاپے یعنی محبت کا کھانا کہلاتا ہے۔ پہلے زمانے کے مسیحیوں کا یہ دستور تھا کہ جب اقدس یوخرسٹ کی قربانی اور شراکت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو کھانا اپنے ساتھ لاتے اور غریبوں کو شریک کر کے سب خوشی سے کھاتے تھے۔ چنانچہ مسیح نے بھی جس رات اس نے اقدس ساکرامنٹ مقرر کیا پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ کرنتھس میں وہ محبت کا کھانا بدعملی ہو گیا جس پر پولس کرنتھیوں کو ملامت کرتا ہے۔ اور 11 باب کی 27 آیت اور 28 آیت۔ اس واسطے جو کوئی نالائق طور پر روٹی کھائے یا خداوند کے پیالے میں سے پیے تو وہ خداوند کے بدن اور خون کا گناہ گار ٹھہرے گا۔ پس آدمی اپنے آپ کو پرکھے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے۔ 11 باب کی 27 آیت۔ کھائے یا یونانی میں لفظ یا ہے، یہاں پر بعض بدعیتی مترجموں نے متعین کو بگاڑ کر یا کی بجائے اور کر دیا ہے۔ 11 باب کی 27 آیت۔ گناہ گار ٹھہرے گا ہر ایک کیا راست کیا گناہ گار جب اس ساکرامنٹ کو لیتا ہے، یسوع مسیح کا حقیقی بدن کھاتا اور اسی کا حقیقی خون پیتا ہے، کیونکہ اقدس ساکرامنٹ میں مسیح کا بدن اور خون فی الحقیقت موجود ہے۔ نہیں تو اگر وہ اقدس ساکرامنٹ صرف روٹی اور مے ہوتی تو کس طرح جو آدمی نالائق طور سے اسے کھاتا یا پیتا ہے مسیح کے بدن اور خون کا گناہ گار ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ خداوند کے بدن کی تمیز نہیں کرتا، یعنی اس میں اور دوسری روٹی میں کچھ فرق نہیں کرتا۔ اور 28 آیت 11 باب کی 28 آیت۔ پرکھے اپنے آپ کو پرکھے یونانی لفظ جو ہے وہ سونے کو آگ، کیونکہ آگ جب سونا پرکھتی ہے تو ظاہر کر دیتی ہے کہ سونا خالص ہے یا نہیں، اور اگر خالص نہ ہو اسے خالص کر دیتی ہے۔ اسی طرح چاہیے کہ جو آدمی اس اقدس روٹی میں سے کھاتا پیتا ہے نہ صرف اپنے دل کو پرکھے بلکہ اگر وہ میلا ہو تو اسے صاف کرے، یعنی اعتراف کر کے ساکرامنٹ سے گناہوں کی معافی پائے۔ مقدس یوحنا اس کا 20 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔